دعوت خطاب دے رہا ہوں ادب کے ساتھ. بس اتنا کرنا ہے کہ سید زادہ ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہے، اور آپ عاشقان رسول بیٹھے ہیں. سید زادہ کا استقبال آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں. 12ویں محفل ہے. ہر عالم دین کا استقبال کرتے ہیں، پھر عالم میں با عمل بھی ہو، آل نبی اولاد بھی ہو، تو ہمیں استقبال کرنے آتا ہے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. فیضان کرم حضور غزالی اعظم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ما زاغ البصر وما طغى. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم معزز علماء کرام، امائے دین ملت، برادران اہل سنت، رب کائنات کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر توفیق بخشی ہے کہ اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی محفل میلاد میں حاضر ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب لوگ جو آئے ہیں اور محبتوں کے نذرانے لائے. مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن میلاد کمیٹی رحیم یارخان کے وہ تمام عہدیداران جنہوں نے آج کی اس پرکیف روح پرور مجلس کا انعقاد کیا. میں کیوں نہ نام لوں میلاد کمیٹی کے چیئرمین محترم مکرم جناب حاجی محمد نواز نقشبندی صاحب کا، جنہوں نے محبتوں کے چراغ جلائے ہیں اور میرے وہ تمام ساتھی کرم فرما جو یہاں محبتوں سے آئے ہیں، ان کو انہوں نے اکٹھا اور مجتمع کیا. محمد عامر خان ترین صاحب ماشاءاللہ وائس چیئرمین کی سیٹ سنبھالے ہیں اور آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں میرے محترم و کرم فرما جناب حاجی محمد اسلم جلال صاحب، اور دیگر تمام نام ہیں. میں وقت کی کمی کے باعث ان کے نام تو نہیں لے رہا، لیکن ان سب کو دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم یار خان کے اس میلاد کمیٹی میں محبت اور اتفاق پیدا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت میں ہماری زبوں حالی کا سب سے بڑا جو معاملہ رہا وہ نا اتفاقی رہی. ہر پلیٹ فارم پر دعا ہے رب کائنات ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے.
حضرات محترم، حضور کی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مجلس میں عشاقان آئے ہیں. ان مجالس پر اغیار کی طرف سے بے شمار اعتراضات ماضی میں ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سب اعتراضات بہت پرانے ہو گئے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ کوئی نئے اعتراض ڈھونڈ کر لائیں. وہ اعتراض جن کے جوابات ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ طریقت ہر پلیٹ فارم پر دیتے رہے ہیں، زبانی اور علمی کتابی صورت میں ہر پلیٹ فارم پر دیے. لیکن میں نہ مانوں کہ ایک رٹ ہے جو لگی ہوئی ہے، لگی رہے. میں ان کے اعتراضات کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا. میلاد کی برکات جو ہیں وہ آپ کو سمیٹتے ہیں، آپ کو پتا ہے. میلاد کی برکات کیا ہوتی ہیں یہ انہیں پتا ہے کہ جو مناتے ہیں. اگر اغیار مناتے ہوتے تو پھر اس پر کلام نہ کرتے. لیکن ایک بات یہ ہے، میں ان لوگوں کو جو منکرین میلاد ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، آپ سب سے بڑا اعتراض تو یہی کرتے ہیں نا کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا. تو یہ تو علماء کرام بے شمار احادیث سے، دلائل سے ثابت کر چکے ہیں. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ مسجد نبوی میں اپنے حجرے مبارک میں جلوہ افروز ہیں. میرے نبی باہر تشریف لائے، صحابہ کے بار بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے جلسہ کوئی ایک دو آدمیوں سے تو ہوتا نہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کی کوئی جماعت تھی جو بیٹھی تھی. سید عالم کو خبر کیسے ہوئی؟ آپ نے سوال کیا فرمایا، یہ کیا جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا و دیننا و من علینا بکا. حضور یہ جلسہ ہو رہا ہے. جلسہ کیا ہے حضور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. حضور آپ کی جلوہ افروزی پر کچھ کلام ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ کو عجیب تو لگا ہوگا، بہرحال جواب یہ دیا کہ حضور ہم قسم کھاتے ہیں. بھئی ایک نبی کے سامنے ایک امتی کی حیثیت کیا ہے؟ کس امتی کی جرت ہے کہ نبی کے سامنے غلط بیانی کرے؟ ہاتھ باندھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ سچ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم کوئی غلط کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ میں نے تم سے اس لیے کہا کہ ابھی جب میں اپنے حجرہ اقدس میں جلوہ افروز تھا نا تو میرے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ رب کائنات اس مجلس پر جو مسجد نبوی کے صحن میں ہو رہی ہے، رب کائنات فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان. حضرات محترم، اب میں منکرین میلاد سے یہ کہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تم اس مجلس کو بدعت کہتے ہو. بعض نااہل اور جاہل تو اس کو شرک کہتے ہیں. بھائی شرک، کبھی کسی نے معاذ اللہ کا میلاد منایا؟ کیا اللہ تو پاک ہے پیدا ہونے سے، وہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. تو حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے. چلو تم بدعت ہے اور کہتے اس لیے ہیں کہ جی صحابہ نے نہیں منایا. اچھا بدعت ہے. بات یہ ہے کہ تم سیرت النبی کے جلسوں کو تو بدعت نہیں کہتے نا. بھئی اس میں تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی نبی کی سیرت بیان کرو. میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بھی اگر جلسہ ہو تو حضور کی سیرت طیبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور کا میلاد نہ پڑھا جائے. اچھا
بھائی اب تم اس بات کا اہتمام کرنا کہ تمہاری مجلس میں کبھی بدعت نہ ہو جائے. تم اپنی سیرت النبی کے جلسے میں کبھی نبی کے میلاد پر ایک لفظ ایک حرف بھی نہ بولنا. اگر نبی کے میلاد پر اگر تم نے ایک لفظ اور ایک حرف بولا تو تم خود بھی اس بدعت کی زد میں آ جاؤ گے. صاحبو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کائنات کا خاص فضل ہے جو ہمارے حصے میں آیا ہے کہ حضور کا میلاد وہی منائے گا کہ جو حضور کا عاشق اور غلام ہوگا. واہ واہ کیا بات. رب کائنات نے اغیار سے محفل میلاد یوں سمجھو کہ چھین لی اور قیامت تک کے لیے چھین لی. بہرحال حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی اپنے شہر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور حضور جب واپس تشریف لاتے کافی عرصے کے بعد تو حضور اپنے کاشانے پہ نہیں جاتے. حضور اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے اور پھر اپنے کاشانے پہ جاتے. ایک مرتبہ جب سیدی میرے تشریف لائے کافی عرصے کے بعد تو حسب معمول حضور اپنے کاشانے پر نہیں گئے بلکہ حضور نے اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں اور جب ادا فرما چکے تو حضور کے چچا حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مداح میں چند اشعار لکھے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا سناؤ پڑھو. صاحب بس پھر کیا تھا، مسجد نبوی کا یہ چھوٹا سا صحن ایک جلسہ گاہ بن گیا. صحابہ کی نوری جماعت سامعین بن گئی اور میرے سیدی جلسہ صدارت پر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے اور حضور کے چچا حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ثنا خواں بن گئے. آپ نے جو اشعار کہے نا، اللہ اکبر، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ. حضور آپ کے آئے آسمان کے تو کنارے جگمگا ہوتے. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. حضور فضا آپ کے نور سے منور ہو گئی. حضور کو نور صرف ہم نے نہیں کہا، حضور کے چچا حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں. وَنَحْنُ فِي وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ وَرَدْتَ نَارًا خَلِيلِ فِي مُقْتَرِمَا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. حضور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کے لیے آگ بھڑکائی گئی تو حضور ان کو بھلا آگ کیسے جلاتی؟ آپ کے جد امجد تھے نا، حضور ان کو بھلا آگ کیسے جلاتی؟ وَرَدْتَ نَارًا خَلِيلِ فِي مُقْتَتِمَا فی صلب ہی. حضور ان کے تو صلب میں آپ موجود تھے. حضرات محترم، ایک نبی کی آمد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری اور تمہاری فہمائش پر معجزات دکھانا شروع کر دے. نبی کی آمد کا ایک عظیم مقصد ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے جلسوں میں صرف ہم حضور کا میلاد بیان نہیں کرتے، حضور کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تو دیکھو. میرے نبی کون ہیں؟ میرے نبی وہ ہیں جو ہمارے رہبر ہیں. حضور تو ہمیں کائنات کی ظلمتوں سے نکال کر وادی نور میں منتقل کرنے آئے ہیں. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو نکالیے گریبانوں سے پکڑ کر ان کو وادی نور میں آباد کر دیجئے. حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خدا کا تعارف دیا. محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ سرندی فرماتے ہیں کہ میں تو خدا کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ محمد عربی کے خدا ہیں. حضرات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خدا کا تعارف کرایا. خدا کی پہچان ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. حضرت علامہ اقبال سے جرمنی کے فلسفیوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں مانتا ہوں. فرمایا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا آپ اپنے والدین کی تربیت اور آپ نے اساتذہ کے پڑھانے سے مانتے ہیں؟ فرمایا نہیں.
میں تقلیدی طور پر ماننے والوں میں نہیں ہوں، البتہ اگر دلیل مضبوط اور قوی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ رد کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جی ہمیں تو اس دشت میں ہم تو جوتیاں چٹخا چٹخا کے مر گئے، ایک بھی دلیل نہیں مری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یوں تو بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن اس کو وحدہ لا شریک ماننے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گواہی ایک ایسے سچے نے دی ہے کہ جس کے جان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی بھی رسول آیا تو کتاب لایا، صحیفہ آسمانی لایا۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام پر رب کائنات نے کلام مجید کو نازل فرمایا۔ پہلے ایک نصیحت سن لیجئے۔ دیکھیے، ہم بچپن میں ہمیں قاری صاحب آتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ہمارے بچوں کو بھی قاری صاحب نے قرآن پڑھایا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ مدارس آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، جو صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگ ہیں قاری صاحب کو گھر بلا لیتے ہیں، بچوں کو نہیں جانے دیتے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کوئی قاریہ بلا لیتے ہیں، آنے جانے کا ان کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں، اور وہ وقت جو وہ دیتے ہیں اس کا ہدیہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جاتا تھا کیوں؟ ثواب کے لیے۔ ہمارے بچپن میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تمہیں قرآن فہمی سکھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے، حضور بھی تشریف فرما ہے، نوجوان بھی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے آباء و اجداد میں آج تک کبھی کسی نے یہ جرت کی کہ خود سے قرآن مجید کا ترجمہ کرے؟ کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خود سے تفسیر کرے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ایک بہت مشکل اور ادق کام ہے، یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا خدا نہ خواستہ غلط ترجمہ کر دیا تو ہم ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ لوگ ڈرتے تھے، خوف خدا تھا، یہ نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے، یہ تو ایک سمندر ناپیدا کنار ہے، اور اس میں غوطہ زنی کی اجازت اسی کو ہے جو اس کا شناور ہو۔ یہ ہر کسی کے ہر کس و ناقص کی بات نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرتا رہے۔ لوگ خود سے ترجمہ نہیں کرتے تھے، یہ بات تھی عوام الناس کی، اور لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ بھائی ہم سے قبر میں کوئی قرآن مجید کے ترجمے کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا تو کون سا؟ بھئی عقائد کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے۔ حضرات محترم، اس کے بعد علماء اور فضلاء کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے مگر مروجہ علوم کو حاصل کرتے، علم اللغت پڑھتے، علم النحو پڑھتے، علم صرف پڑھتے، علم الکلام پڑھتے، علم تاریخ پڑھتے، علم فلکیات پڑھتے، علم تفسیر پڑھتے، علم حدیث پڑھتے، علم لغات پڑھتے، دیگر علوم میں علم تصوف پڑھتے، مہارت تامہ حاصل کرتے، اس کے بعد بھی آیات متشابہات کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ محکمات کی آیات پہ کلام کرتے اور آیات احکام پر بڑی احتیاط سے کلام کرتے۔ اگر کسی نے تفسیر کلام مجید پڑھنی ہوتی تو کسی مستند تفسیر مفسر عالم دین کی تفسیر یا ترجمہ اٹھاتے۔ حضرات محترم، پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، جگہ جگہ آپ کو اشتہار نظر آئیں گے، آؤ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، آؤ تمہیں قرآن فہمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور خدا کی قسم میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے پچھلے دنوں یہ اشتہار پڑھا کہ آؤ تمہیں محض 3 دن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کے ہم قابل بنا دیں گے۔ حضرات محترم غزالی زمان، میرے مرشد کریم والد محترم علیہ رحمہ، آپ خطاب فرما رہے ہیں، کسی نے یہی پرچی پر یہی آیت لکھ کے دے دی، حضرت قاضی صاحب اس کا ترجمہ تو کر دیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو۔ فرمایا مزہ تو تب ہے نا کہ جس آیت مبارکہ سے تم میرے نبی کی شان میں تنقیص کرتے ہو، اسی آیت سے میں اپنے نبی کی شان بیان کر دوں۔
اللہ حضرات محترم، بس پھر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا دیکھو قل، رب کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور یہ کلام الہی ہے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بھئی کلام الہی ہے، اور یہ رب نے کلام فرمایا اپنے نبی سے، پیارے نبی آپ نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ فرمانا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لا اقولو، میں نہیں کہتا۔ کس کو کہنا ہے؟ ان لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کے بارے ہیں؟ نہیں، پیارے حبیب صحابہ سے نہیں کہنا، یہ مشرکوں کو کہنا ہے، یہ کافروں کو کہنا ہے، یہ منافقوں سے کلام کرنا ہے، یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، ان کو کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ پیارے حبیب ان کو نہ، جو ہم نے آپ کو معرفتیں عطا فرمائی ہیں ان کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا۔ یہ کہاں اس کو سمجھیں گے؟ یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے۔ تو پیارے نبی فرمائیں قل، فرما دیجئے لا اقولو، میں نہیں کہتا، لکم، تم سے۔ یہ نہیں فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ہی نہیں، فرمایا میں تم سے نہیں کہتا۔ کیوں تم سے نہیں کہتا؟ اس لیے کہ تم تو میری جان کے دشمن، تم تو میرے مال کے دشمن، تم تو میری یہ اولاد کے دشمن، ارے تم تو میری خون کے پیاسے ہو، تمہیں میں کیوں بتاؤں میرے رب نے مجھے کون کون سی معرفت عطا فرمائی، کون کون سے علوم عطا فرمائے، کون کون سی قدرتی عطا فرمائی ہیں، تم اس کے اہل نہیں، تم تو میری جان کے دشمن ہو۔ جب یہ کلام غیروں سے ہے، جب کلام اپنوں سے ہوا تو فرمایا اے میرے صحابہ تم مجھ سے میرے خزانوں کے بابت پوچھتے ہو، تم مفاتیح خزائن الارض، ارے میرے رب نے تو مجھے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بس حضرات محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی غلامی دے۔ تم آئے ہو محبتوں سے آئے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری نہ جانے اللہ نے اس مجلس میں آنے کے سبب تمہاری کتنی مصیبتوں کو دور کیا ہوگا۔ اللہ کرے تمہارے گھروں میں برکتیں رہیں، سارا سال جیتے رہو، اللہ تمہاری مالی مشکلات کو بھی دور فرمائے، آمین۔ حضور کا سچا غلام۔